انسان کی نورانیت سے بھر جاتی ہے. نماز میں اتنی طاقت ہے عزیزان گرامی, گزشتہ گناہوں کو بخشوا دیتی ہے نماز. ایک صحابی ہیں حضرت سلمان کے ہمراہ, ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں, درخت کی جو شاخ ہے وہ سوکھ چکی ہے. ایک مرتبہ حضرت سلمان نے اسے ہلایا, زور زور سے ہلایا, جو پتے سوکھ گئے تھے, زرد ہو چکے تھے, وہ سب کے سب زمین پر آ گئے. جب زمین پر گر گئے تو اپنے ساتھی سے کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے کیوں اس طرح سے کیا؟ کہا کہ میں ابھی پوچھ دیتا ہوں کہ آپ فرمائیے کیوں ایسے کیا. یہاں پر 10 بستہ ملتمس ہوں صاحبان ایمان سے, فکر کے دریچوں کو کھولیے, اپنے آپ کو کوشچن مارک دیجئے. بہت ساری ہماری عبادتیں چونکہ رسم و رواج کے شکار ہو چکی ہیں, لہٰذا ہم نے فکر کے دریچوں کو بند کیا ہوا ہے. یہ نماز انسان کو اتنا بلند کرتی ہے, مجھے کیوں بلند نہیں کر رہی؟ یہ سوال ہے. جب سوال دیں گے فرش عزا آپ کو جواب دیتا ہے, اور جب اسے اپنے وجود میں ڈھالتے چلے جائیں گے, حقیقی معنی میں انسان احساس کر سکے گا کہ میں اپنے زمانے کے امام کے نزدیک ہوتا چلا جا رہا ہوں. چونکہ ان ہستیوں سے قربت جز کردار کی پاکیزگی کے انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی ہے عزیزان کرام. یہ واضح طور پر قرآن و سنت کا بیان کردہ وہ فارمولہ ہے کہ جس میں کسی کو کوئی قسم کی استثناء نہیں پایا جاتا, ایگزمپشن نہیں پایا جاتا. جتنا انسان کردار میں پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا, اتنا ان پاکیزہ ہستیوں سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا. سلمان نے کہا نہیں پوچھا تم نے مجھ سے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا؟ کہا ابھی پوچھ دیتا ہوں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا. کہا کہ ایک مرتبہ ہم ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کہ ہمراہ بیٹھے تھے, اسی طرح سے جس طرح سے آج میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے, ختمی مرتبت نے بھی یہی کام کیا. ایک درخت کی ایک سوکھی ہوئی شاخ کو ہلایا, پتے گرنے لگے, اور پھر ہم سے کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے کام کیوں کیا. کہا کہ آپ پوچھ دیتے ہیں آپ نے کام کیوں کیا. کہا یہ کام اس لیے کیا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں یہ بیان کیا جائے کہ اگر انسان صحیح طرح سے وضو کرے, کہ صحیح طرح سے وضو کسے کہتے ہیں, انشاءاللہ اگر پروردگار متعال نے توفیق دی تو آخر تقریر میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے گا. صحیح طرح سے وضو کرے اور 5 وقت کی نماز کو بجا لائے, تو جس طرح سے میرے اس درخت کی شاخ کو ہلانے سے سارے کے سارے پتے گر گئے, اسی طرح سے انسان کے وجود سے گناہ گرتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے انسان کے وجود سے گناہ گر جاتے ہیں. نماز خود یہ امام معصوم اور اہل بیت علیہ السلام کا سکھایا ہوا نسخہ ہے. نماز اس نہر کا نام ہے. عزیزان گرامی احساس کیجئے میرے اور آپ کی زندگی میں گناہ کیوں کرے. 5 وقت مگر میں اور آپ نماز نہیں پڑھتے, اور خدا نہ خواستہ کوئی نہیں پڑھتا ہے, اور خدا نہ خواستہ جان بوجھ کر نہیں پڑھتا ہے, تو وہ اپنے اسلام کی خیر بنا لے. لیکن سارا عالم اسلام ایک بڑی تعداد صاحبان ایمان کی نماز پڑھتی ہے. عزیزان گرامی یہ نماز ہمیں اس طرح سے پاکیزگی کیوں نہیں دیتی, اس طرح سے گناہ ہمارے وجود سے کیوں نہیں جھڑتے؟ یہی سوال میں نے مختلف جگہوں پر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. مجلس کے بعد اور مجلس سے پہلے انسان کی زندگی میں تبدیلی واقع ہونی چاہیے. اگر واقع نہیں ہو رہی تو اپنے آپ کو سوال دے, کدھر مسئلہ ہے, خرابی کدھر ہے؟ وگرنہ اتنا نور ہے اس مجلس میں, اتنی طاقت ہے در اہل بیت میں کہ انسان کے وجود میں گناہ باقی نہیں رہ پاتے. بس پرابلم کدھر ہے, خرابی کدھر ہے, اسے ہمیں احساس کرنا چاہیے عزیزان گرامی, اور اسے اپنے اندر سے اصلاح کریں. مجلس میں بہت طاقت ہے. بہرحال حجت خدا یہ بیان کرتی ہے کہ نماز نہر کی مانند ہے. اگر ایک شخص کا گھر نہر کے قریب ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر سے غسل کرے, عزیزان گرامی آیا اس کے جسم پر دھبا داغ میل کچیل ہونا چاہیے؟ 5 مرتبہ نہا رہا ہے, سردی ہو یا گرمی. دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے, بہرحال وہ نہائے بغیر انہیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا. بہرحال یہ اسی طرح سے فرمایا نماز اس شے کا نام ہے کہ اگر دن میں 5 مرتبہ انسان اس نہر میں غوطہ ور ہو رہا ہے تو انسان کے وجود میں گناہ باقی نہیں رہنا چاہیے. اس طرح سے وہ نہر انسان کے ظاہری اعتبار سے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے, یہ اس نہر معنوی کا نام ہے جو انسان کے باطن کو پاک و پاکیزہ کر دیتی ہے. بہرحال ہمیں سوال کرنا چاہیے اپنے آپ سے کہ پس ہمارا باطن کیوں کر پاک و پاکیزہ نہیں ہو رہا ہے؟ نماز ذکر اللہ ہے, اللہ کا ذکر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور ذکر خدا کرنے والے کا قلب مطمئن ہوتا چلا جاتا ہے, اور اتنا مطمئن ہو جاتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نماز انسان کو وہ اطمینان نفس عطا کرتی ہے, انسان اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ رب اس سے راضی, وہ اپنے پروردگار سے راضی, اور بلند و بالا مقام رب کی بارگاہ سے اسے حاصل ہو جاتا ہے. یہی سبب ہے کہ نماز انسان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ آئندہ آنے والے گناہوں سے بھی وہ محفوظ رہنے لگتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. عزیزان گرامی
بس بہرحال یہ عظیم ترین وہ سوال ہے کہ جسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ہم خاشع نہیں ہیں, ہم خاضع نہیں ہیں, ہماری نماز میں توجہات کہاں رہتی ہے؟ میں نے خود کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسٹاپ واچ لگائی ہے کہ جس میں فقط یہ چیک کیجئے کہ اس پوری نماز میں اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک میں اور آپ خدا کی طرف کتنے ہوتے ہیں اور غیر خدا کی طرف کتنے ہوتے ہیں. میں آپ کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا, اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں, اکثر و بیشتر نماز شروع ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا عزیزان کرام, پتہ ہی نہیں چلتا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, مخصوصاً یہ لوگ جو جماعت سے پڑھنے کے شوقین ہیں, اچھی بات ہے, بہت اجر ہے, لیکن ایک پرابلم ہے اس میں. دیکھیں جب انسان اکیلا پڑھ رہا ہوتا ہے نا, تو بہرحال اس کا جو لاشعور ہے وہ کہیں نہ کہیں پرابلم کر جاتا ہے, پھنس جاتا ہے. جب وہ کہیں اور چلا گیا, نماز میں تو میں ادھر تو ہوں ہی نہیں, فقط ظاہر میں اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ, ظاہر میں ادھر ہوں, وغیرہ آفس میں ہوں, خاتون خانہ کچن میں, ٹھیک ہے جناب. تو ہوتا کیا ہے, دوسری یا تیسری رکعت میں آدمی ہل جاتا ہے, کدھر تھا بھائی, دوسری ہے یا تیسری, پھر شکیات نماز کھولو, ہوتا ہے نا جناب. لیکن جماعت میں ایک آسانی ہے, چاروں طرف جو لوگ ہیں وہ وہی حرکات و سکنات بجا لا رہے ہوتے, لہٰذا پوری نماز میں کہیں اور رہیں, نماز سیٹ چل رہی ہوتی, بالکل صحیح چل رہی ہوتی, آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا, پریشانی نہیں ہوتی, شکیات نماز کا پرابلم نہیں ہوتا. آپ پرابلم میں آ بھی گئے تو بھائی کیا مسئلہ ہے, مجھے نہیں معلوم, نہیں سب برابر والوں کو تو پتہ ہے کہ کدھر چلوں, وہ پیش امام صاحب کو تو معلوم ہے. وہ جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, وہ جو رو رہا تھا, اب یہ حکایت ہے, واقعہ وجہ یہی تھی, وہ رو اس لیے نہیں رہا تھا کہ جماعت نہیں ملی, وہ رو اس لیے رہا تھا کہ اب حساب الگ سے کرنا پڑے گا, نماز علیحدہ سے پڑھنی پڑے گی, اس لیے گریہ کر رہا تھا کہ میں جماعت سے محروم ہو گیا. علی کی فضیلت کو پڑھ لینا عزیزان گرامی بہت آسان ہے, نعرہ حیدری اس پر بلند کرنا بہت آسان ہے, لیکن نعرہ حیدری فقط زبان کو نہیں لگانا ہے, نعرہ حیدری انسان کے وجود کو لگانا ہے. کیا کہتے ہیں ہم, اتنا کاری ضرب تھا کہ وہ تیر عام حالت میں مولا کے وجود سے نہیں نکالا جا رہا تھا. کیا بیان کیا در اہل بیت نے کہ جب علی نماز کے عالم میں آ جائے, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جب کرکٹ کا میچ آ رہا ہوتا ہے, ابھی یہ وہ مثالیں کہ جو آپ لوگ جیسے انسان احساس کر سکتا ہے نا, اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. صاحبان ایمان سے درخواست کی جاتی ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ وہ جو رزق ظاہری ہے اس سے میں اور آپ محروم نہیں رہتے ہیں, وہ ہمارے جسم کو بھی شفا دیتا ہے, روح کو بھی شفا دیتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ یہ رزق معنوی یہ بھی پورا لے کر جائیے نا بھائی, انسان اسے کیوں کم لے کر جاتا ہے, صحیح ہے. تھوڑا سا اپنے وجود کو ہلا کر رکھیے کہ بھائی جاگتے رہنا بھائی. دوبارہ سے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. کرکٹ کا میچ آ رہا ہو, ادھر سے آپ کو والد والدہ بھائی آواز دیں, ہیں 5 اوور باقی رہ گئے, آواز سنائی دیتی ہے, سنائی نہیں دیتی. واقعی انسان کہتا ہے بھائی مجھے نہیں سنائی دی, جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں آپ سے. حتیٰ کوئی قریب میں آ کے انسان کو اذیت پہنچائے, ہیں اذیت پہنچائے, انسان کو اذیت کا احساس نہیں ہوتا. کیوں؟ مزے کا لیول اتنا ہائی ہے کہ چھوٹی موٹی اذیت تو پریشان نہیں کر سکتی. زور سے کوئی تماچا وغیرہ آیا تو پھر یہ ہلے گا, وغیرہ نہیں ہل سکتا. یہ دنیاوی مزے اور دنیاوی نقصان کا کمپیریزن ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ہمارا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی روحانی مزے کو احساس نہیں کیا. اگر روحانی مزے کا احساس انسان کر جائے, روحانی لذت کو فیل کرنا لگ جائے, دنیاوی لذت کچھ بھی نہیں, دنیاوی ٹینشن کچھ بھی نہیں, دنیاوی پریشانی کچھ بھی نہیں ہے عزیزان گرامی. یہی سبب ہے کہ ہم نعرہ بھی بلند کرتے ہیں کہ ہم اس علی کے ماننے والے کہ نماز میں تیر نکال لیا گیا اور علی کو احساس بھی نہیں ہوا. کیسے, کیوں احساس نہیں ہوا؟ اس لیے کہ لذت روحانی کا لیول اتنا ہائی ہے کہ دنیاوی پریشانی اذیت نہیں پہنچا رہی, احساس نہیں کر پاتا انسان. یہ فقط علی کے لیے. علی کے چاہنے والے کا کیا حال ہے؟ ہمیں تو پوری نماز میں, ایک صاحب نے تفسیر لکھی تھی, بعض لوگوں نے جب اس پہ کمنٹس پاس کیے تو یہ کہا کہ اس تفسیر میں تفسیر کے علاوہ سب کچھ ہے. تو ہماری نماز میں خدا کے علاوہ باقی ہر چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اگر ٹی وی کا میچ بھی چل رہا ہو, کہیں اور بھی چل رہا ہو, تو اس کے سارا اسکور چل رہا ہوتا ہے, نماز بھی چل رہی ہوتی. ایسا نہیں ہے عزیزان کرام. ابن عباس فرماتے ہیں خشوع, ایک صفت یہ ذکر کی گئی, خشوع یہ ہے کہ تمہیں, ابن عباس فرماتے ہیں خشوع کی ایک مثال یہ ہے کہ تمہیں پتہ نہ چلے تمہارے دائیں طرف کون ہے بائیں طرف کون ہے.
ہمیں تو سب پتہ چل جاتا تھا، اشاروں کنایوں میں سمجھ میں آ جاتا کہ کون آ کے بیٹھا ہے ہمارے. جواب دیتے ہیں بھائی وہ علی تھے. نہیں اذان کرام، یہ بات نہیں، یہ بات نہیں. مسلمان یہودیوں سے لڑ کر پلٹ رہے ہیں. آپ کے سوال کا جواب دو. بھائی وہ تو علی تھے. تو علی کا چاہنے والا ہے، تجھے کتنا بلند ہونا چاہیے. سن، مسلمان لڑ کے واپس پلٹ رہے ہیں، یہودیوں سے لڑ کر آ رہے ہیں. بہرحال کچھ افراد اسیر بھی بنا کے لائے گئے ہیں. رات کا وقت ہے، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا مدینہ سے پہلے. ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ دو افراد کا انتخاب کیا. آپ 2 افراد کی ذمہ داری ہے کہ رات کے وقت پہرا دیجیے، باقی سارے افراد سو سکتے ہیں. ایک حضرت عمار یاسر کا انتخاب کیا گیا اور ایک حضرت، اب یہ پروناؤنسیشن پتہ نہیں میں صحیح بھی لے رہا ہوں یا نہیں، عباد ابن بشر یا اس قسم کا کوئی نام ہے، عباد ابن بشر کا انتخاب کیا گیا. آپ 2 کی ذمہ داری ہے، رات بھر جاگے، کوئی دشمن حملہ نہ کرے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو تو بقیہ اصحاب کو جگا دیا جائے. سب سو گئے. اب ان دونوں نے کہا یار ہم دونوں جاگتے رہیں، بہتر ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ سو سکیں. تو ایسا کرتے ہیں، آدھی رات میں جاگتا ہوں، پہرا دیتا ہوں، آدھی رات تم پہرا دینا. ہمارے یاسر صاحب حضرت عباد نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سو جائیے، میں پہرا دیتا ہوں. اب یہ پہرے دے رہے ہیں. اب اکیلا پہرا کیسے دیں؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے بھائی؟ کوئی موبائل بھی نہیں ہے، کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی چیٹنگ نہیں ہے، اکیلا کیسے وقت گزاریں؟ کتنا چاہنے والا کدھر چلا گیا ہے؟ اے علی کے چاہنے والے تو کدھر چلا گیا ہے؟ کہاں چلا گیا ہے؟ کہاں ہمارے وجود کو ایسا ہونا چاہیے کہ کدھر وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہو، اور ہمارے اوقات کدھر گزر رہے ہیں کہ جہاں پر جوان کو اپنے وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے. اب یہ پہرا دیتے دیتے انہوں نے کہا کہ اپنا وقت کیسے اچھا گزاروں. مصلی عبادت کو بچھایا، رب سے مناجات کرنے لگے، نماز کا آغاز کیا. ہماری لذتیں دیکھ لیجئے. رات کے وقت آپ سے کہا جائے صاحب یہ گھر ہے، اکیلے بیٹھیے آپ اس میں، اس کا ذرا خیال رکھنا ہے آپ نے. ٹی وی بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے، موبائل بھی ہے. ہاں پوری رات میں اور آپ کیسے گزارتے ہیں؟ مصلی عبادت مولانا صاحب وہ 17 رکعت بھی بہت ہے، احسان کر دیا ہم نے. کدھر ہے احسان کرام میں اور آپ؟ کتنا دور ہے، کتنا دور ہے. اس فرش اعضاء سے مانگیے احسان کرام. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اتنا پسند کرتے تھے کربلا والے، اتنا پسند کرتے تھے اللہ سے مناجات اور نماز کو کہ ظہر کا وقت ہے، روز عاشورہ، اور مولا سے کہہ رہے ہیں مولا قبل اس کے کہ درجہ شہادت پر فائز ہوں، چاہتا ہوں آخری مرتبہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لوں. کتنی محبت تھی کربلا والوں کو. نماز ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. بہرحال کیا کریں، اب آج بھی شاید پیش نہیں کر پایا. ایسا نہ ہو کہ یہ سارا خمسہ جو ہے وہ اسی ایک ہی صفت میں جو ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن بہرحال یہودی ایک جو ہے وہ اس قافلے کا پیچھا کر رہا ہے. اچھا بھائی یہ یہودی پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ اسے آیا اپنے مذہب کا درد ہے کہ بھائی مسلمان آئے اور ہم پر غالب ہو کر چلے گا، یا کوئی اور درد ہے؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ نہیں ان کی شادی ہوئی تھی اور ان کی زوجہ بھی اسرا میں سے ہے. اسیر ہو کر اس کی زوجہ کو بھی مسلمان پکڑ کے واپس اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے. اب یہ پتہ نہیں ان کو اپنے مذہب کا درد تھا یا کوئی اور درد تھا. خلاصہ یہ پیچھا کرتے ہوئے آ گئے. رات کا وقت ہے، حضرت عباد نماز پڑھ رہے ہیں. رسول کا چاہنے والا ہے، علی کا چاہنے والا ہے. اب یہ نہیں کہنا وہ تو علی تھے، نہیں ہو سکتا ہے. ہم بھی اتنے ہی بلند ہو سکتے ہیں، اتنے ہی بالا ہو سکتے ہیں. کہتا ہے کہ اب یہ یہودی کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا دور سے باقی سب تو سناٹا ہے، بیابان ہے، لیکن کوئی شے ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ انسان ہے، کوئی ٹہنی ہے، کوئی شاخ ہے، کوئی جانور ہے، کوئی شجر ہے، درخت ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا آزما لیتے ہیں. کمان میں تیر جوڑا اور چلایا. حضرت عباد کے وہ تیر آ کے لگا. ہم نماز پڑھ رہے ہو، ایک لال بیگ گزر جائے بیچارہ، حضرت لال بیگ گزر جائے، پورا راستہ اس کے لیے آمادہ کر دیتے کہ بھائی پہلے تو گزر جا ورنہ میں نہ گزر جاؤں. تیر آ کے لگا، نماز پڑھ رہے ہیں. اب اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ چیک کرنا چاہتا ہے کہیں انسان نہ ہو یار،
دوسرا تیر چلایا، تیسرا تیر چلایا. جب تیسرا تیر چلایا تو انہوں نے اپنی نماز کو مختصر کیا اور مختصر کر کے فوراً حضرت عمار کو اٹھایا. حضرت عمار جیسے ہی اٹھے دیکھا 3 تیر لگے ہوئے ہیں. کہا کہ پہلے تیر پر مجھے کیوں نہیں جگایا تو نے؟ تو کہا کہ میں نے نماز میں سورہ مبارکہ کہف کی تلاوت شروع کی تھی. اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کر جاؤں گا، رسول کی جان کا خطرہ نہیں ہوتا، تو میں اپنی نماز کو بھی مختصر نہ کرتا. یہ ہے رسول کا چاہنے والا علی.